مارکیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بائر اور سیلرز آ کے شیک ہینڈ. تو آپ آسان زبان میں اس کو جس طرح بیانہ کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو, پی میکس جو ہے یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج طرح کی انٹرمیڈیری بن جاتی ہے کہ جہاں پہ بائرز ہوئے اور سیلرز ہوئے. سو لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف گندم کی ہم بات کریں. اکتوبر کے اندر ایک زمیندار نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے رقبے کے اوپر گندم ہوگا. ہمارے ملک کے اندر 55 ملین ٹن گرین پیدا ہوتا ہے. ہماری اسٹوریج از لیس دین 10%. سو دیٹ از واٹ sort of improves the entire ecosystem and becomes more and more efficient. اگر گولڈ کی بھی بات کریں تو نیچرلی اگر میں 10 گرام گولڈ بھی آج لینے جاؤں تو ٹاکنگ اباؤٹ اے لاٹ آف منی. تو ہم تو چاہ رہے ہیں یہ ایزی پیسہ, جائز کیش, ادر EMIs اور ہمارے بروکرز سیونگس کے اوپر آئیں, اور پھر یہ جو بینکس ہیں اسپیشلی جو ڈیجیٹل بینکس ہیں یہ بھی یہ پروڈکٹ آفر کریں. 1 ملین سے نیچے کا, جس کو اب ہم سہولت اکاؤنٹ کہتے ہیں, 1 ملین سے نیچے کا اگر آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہے تو وہ 4-5 فیلڈز ہیں. اپنا نام ہے, شناختی کارڈ نمبر ہے, موبائل فون ہے, ای میل ہے, اور آئی بین آپ کا بینک اکاؤنٹ. میں نے گاڑی خریدنی ہے, میرے پاس آج پیسے نہیں, میں آپ کو کہتا ہوں یار یہ میرے سے 5% لے لو, قیمت ہماری طے ہو گئی. میرے پاس 3 مہینے میں نے اپنا کوئی زمین بیچنی ہے یا کوئی دوسری گاڑی بیچنی ہے, جو میں بیچوں گا میں 3 مہینے بعد آ کے بقایا پیسے ادا کر کے آپ سے یہ کانٹریکٹ لے لوں. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اپنی پوڈ کاسٹ میں ہر کچھ عرصے بعد, تھوڑے دنوں بعد بات کر رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹس کے حوالے سے, ہم فائنانس کے حوالے سے, پرسنل فائنانس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم آج اسی ٹاپک کو ایک بار پھر سے چھیڑیں گے, لیکن آج واقعی ایک مختلف ٹاپک ہے ایون ود ان دی ایمبٹ آف انویسٹمنٹس اینڈ ٹریڈنگ. ہم اسٹاک مارکیٹ سب جانتے ہیں, لیکن ہم اسٹاک مارکیٹ کی آج بات نہیں کریں گے. اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور طریقے کی بھی ایکسچینج ہے جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے, کافی سالوں سے ایگزسٹ کرتی ہے, جسے کہتے ہیں کموڈیٹیز ایکسچینج. اور کموڈیٹیز ایکسچینج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کموڈیٹی ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. آٹا ہو گیا, چاول ہو گیا, چینی ہو گئی, سونا ہو گیا. ویسے سونے کی ٹریڈنگ میں تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو ویسے ہی بڑی شہرت رکھتے ہیں بر صغیر ہندوستان پاکستان میں. آپ جانتے ہیں لوگ اپنی دولت کو سونے میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں. بٹ سونار کی دکان جانا یا کونے کی پرچون کی دکان جانے کے علاوہ, ڈو یو نو دیر از اے لارج مرکنٹائل ایکسچینج ہیئر ان پاکستان, جس کو پی میکس کہا جاتا ہے یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کہا جاتا ہے, جہاں پہ آپ کموڈیٹیز کو ٹریڈ کر سکتے ہیں. اب اتنا بڑا انٹرو میں نے جو ہے وہ دے دیا ہے. یقین جانے یہ وہ ایریا جس میں میری بھی اپنی بہت زیادہ معلومات نہیں ہے, بٹ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس کانورسیشن ٹوڈے, بیکاز وی بوتھ, میں اور آپ, ہم دونوں آج بہت کچھ جانیں گے مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے اسپیسیفکلی, کیونکہ وہاں کے CEO جناب خرم ظفر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اور خرم صاحب کو ہم اسٹارٹ اپ پاکستان کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. خرم صاحب, کافی لمبا انٹرو میں نے یہاں پہ کرایا, اور ظاہر ہے اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ میں خود جاننا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے. میرا اپنا کچھ آج سے 15-16 سال پہلے ضرور واسطہ پڑا مرکنٹائل ایکسچینج میں نے ایز این انویسٹر, وہاں پہ میں گیا بھی, لیکن وہ زیادہ عرصے چل نہیں سکا, اور ظاہر ہے اس میں میری ہی میں کہوں گا کہ خامیاں تھیں, ادروائز اٹ شوڈ ہیو گون آن. تفصیلات میں ہم دیر سے جائیں گے, انویسٹمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے, عام لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. سر سب سے پہلے اگر ہم ایک بیسک تعارف مرکنٹائل ایکسچینج کا کروائیں کہ یہ کموڈیٹیز ایکسچینج یا مرکنٹائل ایکسچینج یہ ہوتی کیا چیز ہے. شور. سو پاکستان کے اندر اس وقت صرف 2 ریگولیٹڈ ایکسچینجز ہیں. ایک پاکستان اسٹاک ایکسچینج جس کا سب کو پتہ ہے, جی ہاں, دوسرا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. Right. اس کے علاوہ اگر آپ کسی پلیٹ فارم کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایکسچینج کہتا ہے یا بروکر کہتا ہے, تو دے آر انلیگل, دے آر انریگولیٹڈ, یور منی از ناٹ سیف دیئر. سو لیٹ می گیٹ دیٹ پوائنٹ آؤٹ ٹو یور آڈینس رائٹ اوے. ایبسلیوٹلی. بیکاز بہت سارے ان ریگولیٹڈ ایکسچینجز ہیں جو بڑی میسو آن لائن اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کوئی یوٹیوب کی ویڈیو, کوئی انسٹاگرام کی ریل نہیں دیکھ سکتے وداؤٹ دوز ایڈورٹیزمنٹس. اینڈ یو نیڈ ٹو نو کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر کسی ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کریں یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کریں. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج بھی PSX کی طرح SECP ریگولیٹ کرتا ہے. 2007 میں کموڈیٹی کی ٹریڈنگ شروع ہوئی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے اوپر. اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ کمپنیز کے شیئر یا حصص کا کاروبار کرتے ہیں, ٹریڈنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری کموڈیٹیز, وہ ایگریکلچر کموڈیٹیز ہوں
یا میٹلز ہوں یا پریشس میٹلز ہوں, اس سب کی ٹریڈنگ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے اوپر ہوتی ہے. رائٹ. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج از اے فیوچرز ایکسچینج. فیوچرز ایکسچینج از ڈفرنٹ فرام اے اسپاٹ ایکسچینج ان دا سینس کہ اسپاٹ ایکسچینج میں جو بائر اور سیلر ہے وہ آمنے سامنے ہوتا ہے اور حاضر سودا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک بوری گندم کا میں نے سودا کرنا ہے تو وہ میرے سامنے پڑی ہوگی, اس کی کوالٹی کا مجھے اسیس کرنا ہے پہلے, پھر اس کی قیمت نیگوشیٹ کرنی ہے اور پھر اس کی قیمت بیچنے والے کو دینی ہے اور اس کی پوزیشن لینی ہے. پاکستان بھر میں غلہ مارکیٹیں ہوتی ہیں جس طرح غلہ منڈی مارکیٹ پاکستان کے اندر. جی بالکل. فیوچرز ایکسچینج از ڈفرنٹ فرام اے اسپاٹ ایکسچینج کیونکہ فیوچرز ایکسچینج کے اندر کموڈٹی کے کانٹریکٹس کو اسٹینڈرڈائز کر دیا جاتا ہے کہ اس میں اگر ویٹ کے کانٹریکٹ کو ہم لیں تو اس میں موئسچر کانٹینٹ اتنا ہوگا, اس میں فورن میٹر اتنا ہوگا, اس میں فورن ایڈیبل میٹر اتنا ہوگا, انفیسٹیشن سے پاک ہوگی. جو بھی کموڈٹی کی گریڈنگ کے اسٹینڈرڈز ہیں ان کو اسپیسیفائی کر کے ایک اسٹینڈرڈ لاٹ بنا دیا جاتا ہے. اور پھر what that enables you to do is it enables you to then blindly trade and engage in the price discovery function for that commodity کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی آپ کو کیا مل رہا ہے. رائٹ. اب دوسری چیز فیوچرز ایکسچینج میں یہ ہوتی ہے کہ جنرلی ہفتہ آگے, 2 ہفتہ آگے, مہینہ آگے, 3 مہینے آگے, 1 سال آگے کے سودے ہوتے ہیں. ٹھیک. کو فارورڈ کانٹریکٹس بھی کہتے ہیں جب ان کو اسٹینڈرڈائز کر دیا جاتا ہے اور ایکسچینج پہ لسٹ کر دیا جاتا ہے جو اس کو فیوچرز کانٹریکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. What that allows you to do is take a position in the underlying commodity with less than 100% margin. So آپ آسان زبان میں اس کو جس طرح بیانہ کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو. میں نے گاڑی خریدنی ہے, میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں یار یہ میرے سے 5% لے لو, قیمت ہماری طے ہو گئی, میرے پاس 3 مہینے میں نے اپنا کوئی زمین بیچنی ہے یا کوئی دوسری گاڑی بیچنی ہے, جو میں بیچوں گا میں 3 مہینے بعد آ کے بقایا پیسے ادا کر کے آپ سے یہ کانٹریکٹ لے لوں گا. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز فیوچرز ٹریڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ نے گولڈ خریدنا ہے یا گندم خریدنی ہے, شوگر خریدنی ہے, فیوچرز میں آپ اس کی پرائس آج طے کر لیتے ہیں, آپ اس کا 2 یا 3% یا 5% جو بھی مارجن ریکوائرمنٹ ہے اس کموڈٹی کی وہ ایکسچینج میں جمع کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ گارنٹی ہوتی ہے, بلکہ ایکسچینج یہ گارنٹی دیتا ہے, آپ کو دوسری پارٹی کی بھی گارنٹی کی ضرورت نہیں. وی آر دا سینٹرل کاؤنٹر پارٹی. ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ 30 دن بعد یا 60 دن بعد آپ کو یہ کموڈٹی اس پرائس کے اوپر ملے گی. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ڈلیوری لینے کی بجائے لوگ اس وقت جو زیادہ تر ہمارے کانٹریکٹس ہیں ان کو کیش سیٹل کانٹریکٹس کہتے ہیں. اس میں اس قیمت کے اگینسٹ ہم کموڈٹی دینے کی بجائے جو بائر ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ جو نفع نقصان ہے وہ مجھے ایڈجسٹ کر کے بس پیسے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اور میں اپنی مرضی کی لوکل آڑت سے یا گودام سے جا کے وہ قیمت خرید لوں. مقصد ہے پرائس ہیجنگ. اگر آپ ایک انڈسٹری ہیں اور کاپر میں آپ کی ڈپینڈنسی ہے اور آپ کاپر کی پرائس کو ہیج کرنا چاہتے ہیں اپنے فائنینشیل ایکسپینسز کو بہتر فور کاسٹ کرنے کے لیے, تو آپ فیوچر کے اندر 3 مہینے آگے کا کاپر ابھی لے کے رکھ لیتے ہیں, ایکسچینج پہ آپ اسے کیش سیٹل کر لیتے ہیں, اور اگر کاپر کی قیمت اوپر گئی ہو تو آپ کو وہ جو نفع ملتا ہے وہ آپ اس کی بیس پرائز میں ایڈ کر کے مہنگی پرائز پہ کاپر خرید لیتے ہیں. تو یو بیسکلی ہیو ہیجڈ یور پوزیشن افیکٹولی. دس فنڈامنٹلی از اے فیوچرز ایکسچینج. سو اس کو ہم تھوڑا سا بریک ڈاؤن اور کرتے ہیں, جو میرے ذہن میں کچھ سوالات آ رہے ہیں. مارکیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بائر اور سیلرز آ کے دے شیک ہینڈ. اچھا, پی میکس جو ہے یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج طرح کی انٹرمیڈیری بن جاتی ہے کہ جہاں پہ بائرز ہوئے اور سیلرز ہوئے. سو لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف گندم کی ہم بات کر رہے تھے. تو آپ گندم کے سپلائر ہیں, آپ جو ہیں جی وہ خریدتے ہیں مارکیٹ سے یا کچھ کرتے ہیں, یو آفر اے سرٹن لاٹ ٹو دا مارکیٹ. ایسے ہی ہوگا سر کہ آپ نے جو بنائی ہوئی ہے اسپیسیفکیشنز اس کے مطابق آئی ایم ولنگ ٹو آفر دس مینی ٹنز آف ویٹ. Is it how? So Pakistan Mercantile Exchange is just a central counterparty. Right. We do not buy anything. We do not sell anything. آپ اس وقت پی میکس نہیں ہیں, آپ اس وقت سیلر ہیں. ہاں سیلر. آپ ایک سیلر ہیں جو کہ چیچا وطنی کی غلہ مارکیٹ سے اس نے کوئی کئی ٹن گندم جو ہے وہ ارینج کر دیا. یا بڑے زمیندار ہیں, کوئی فارمر ہیں. آپ بڑے زمیندار ہیں, آپ فارمر ہیں. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے جی. میں ایک بائر ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار میں گندم پہ ایک پوزیشن لینا چاہتا ہوں اور میں گندم خریدنا چاہتا ہوں یا اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں فی ٹن یا اس میں جو بھی لاٹس ہوتے ہوں گے گندم میں, آئی ڈونٹ نو کیا لاٹس ہوتے ہوں گے بائی دا وے, ابھی تو خیر اینی وے, میں 1 ٹن گندم آپ سے خریدنا چاہتا ہوں, بٹ آئی ول پے یو ایٹ دی اینڈ آف 30 days. ابھی میں آپ کو مارجن کے طور سے یا بیانے کے طور سے 5%
تو وہ اگر 1 لاکھ روپے تھے تو میں آپ کو 5,000 روپے ابھی جو ہے وہ رکھوا رہا ہوں. کہیں پہ بھی آپ کو لگے آپ پلیز مجھے روک سکتے ہیں کہ عدیل آپ نہیں یہاں پہ آپ ذرا ڈیویٹ کر گئے. سو 1 مہینہ گزر جاتا ہے, ٹھیک ہے جی سر. گندم جو ہے وہ اب مجھے پوزیشن لینا ہے اس کا, لیکن میں پوزیشن لینے کے بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, وہ جو گندم میں نے 1 لاکھ کا لیا تھا اب اس کی ویلیو جو ہے وہ 1,10,000 ہو گئی ہے. سو آپ مجھے 1,10,000 روپے دیجیے. آپ مجھے 10,000 دیجیے. 10,000 دیجیے, سوری, یس بالکل, جو نفع ہوا تو وہ 10,000 میرے پاس آ گیا منافع. اچھا, یہ 10,000 جو دے رہا ہوگا یہ آپ دے رہے ہوں گے ایز سیلر؟ نہیں, جو جس نے بیچی ہے اگر قیمت نیچے چلی گئی ہے تو اس کو 10,000 کا لاس ہو گیا. اوکے, تو ہم اس کو اس کا 10,000 کا جو لاس ہے وہ جس کو 10,000 کا نفع ہوا ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو افیکٹولی آپ نے دیکھا کہ اس ٹریڈ کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ہیج کر لیا اگینسٹ ایڈورس پرائس موومنٹس. اگر آپ گندم بیچتے ہیں, آپ اگر کسان ہیں, آپ نے گندم بیچے, سو اس کا میں آپ کو ایکچوئل ایگزامپل دیتا ہوں. اکتوبر کے اندر ایک زمیندار نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے رقبے کے اوپر گندم لگائے. ایبسلیوٹلی, گندم از اے ونٹر کراپ. ہاں, گندم از اے ربی کراپ. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کتنے, آپ کے پاس جیسے 100 ایکڑ ہے یا 10 ایکڑ ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے ایریے پہ آپ نے گندم اگانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپریل کے اندر فیوچر میں اس گندم کی قیمت کیا ہوگی. اور اگر میں اپریل میں گندم کی قیمت لاک کر لیتا ہوں ایک اچھی قیمت کے اوپر, میں سارے رقبے کے اوپر گندم لگا لوں گا. اگر اپریل کے فیوچر میں گندم کی قیمت کم ہوئی ہے فور وٹ ایور ریزن, ویل گیٹ انٹو دا پرائس ڈسکوری پروسیس اینڈ ہاؤ ایکسچینج ہیلپس ود دا پرائس ڈسکوری پروسیس. اگر وہ قیمت کم ہے تو میں گندم ہو سکتا ہے 10-20 ایکڑ کے اوپر لگاؤں, باقی کے اوپر برسیم لگا لوں, پھر اس کے بعد مکئی لگا لوں تھوڑی دیر رک کے, یا میں پہلے سے آلو لگا لوں اگر میں جلدی فیصلہ کر رہا ہوں, یا میں مسٹرڈ سرسوں لگا لوں. سو میرے پاس مختلف آپشنز ہیں اپنے رقبے کے اوپر کاشت کرنے کے لیے. سو فیوچرز ایکسچینج گیوز می دا ویزیبلٹی کہ میری جو فصل ہے جب وہ ہارویسٹ ہو کے تیار ہوگی تو اس کی قیمت کیا ہوگی, اور میں اس کو لاک کرنا چاہتا ہوں. دس از اے پرائم کیس آف ہیجنگ فار فارمرز جو پوری دنیا میں ہوتا ہے. امریکہ کوئی بھی آپ بڑا ملک لے لیں, وہاں پہ فارمرز اس طرح سے سودے کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ میں سارے رقبے پہ گندم لگا لی اور پھر نماز پڑھ کے 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہوں کہ یا اللہ. ہمارے تو لیکن ہو یہی رہا ہے نا, ہو ہی رہا ہے بالکل. اور ہماری مارکیٹس بہت انفیشینٹ ہیں. اس وقت گندم کی جو ابھی پنجاب گورنمنٹ 300-400 ارب روپے کی گندم پروکیور کرتی تھی ہر سال, دے ہیو گاٹن آؤٹ آف دس ریجن. پیسکو کو ڈسبینڈ کر دیا گیا ہے, وہ بھی گندم خریدتے تھے. تو what that has done is it has created a 300-400-500 billion rupee demand hole in the wheat market, in Punjab especially, right? And what has happened? What has happened is the prices have plummeted. True. اب 2,200 روپے 2,300 روپے کے اوپر گندم فروخت ہو رہی ہے, جو پچھلے سال 2024 میں جو کراپ آیا تھا وہ تقریباً 4,000 روپے تک گیا تھا, 4,500 روپے تک گیا. ہم اصل پرائس کی طرف آ گئے ہیں. The real market forces are in action there in Punjab. ہم اصل اس کرنٹ ایکو سسٹم کے اندر جو قیمت ہونی چاہیے اس میں آ گئے ہیں, لیکن اٹ از ایٹ دا ایکسپینس آف دا فارمر. اس لیے کہ ہمارے پاس اسٹوریج انفراسٹرکچر نہیں ہے. اگر آپ باقی ایگریکلچر اکانومیز کو دیکھیں, وی آر ون آف دا لارجسٹ ایگریکلچر اکانومیز ان دا ورلڈ. باقی ایگریکلچر اکانومیز میں جو آپ کا اسٹوریج انفراسٹرکچر ہے دیٹ رینجز فرام اینی ویئر فرام 50 to 60% to 110-115% آف یور اینول گرین پروڈکشن. ہمارے ملک کے اندر 55 ملین ٹن کا تقریباً 55 ملین ٹن گرین پیدا ہوتا ہے. ہماری اسٹوریج از لیس دین 10%, اور اس 10% میں بھی بہت ڈیلیپیڈیٹڈ انفراسٹرکچر بھی شامل ہے. جو گورنمنٹ کے 1.8 ملین ٹن کی اسٹوریج ہے پنجاب گورنمنٹ کی فار ایگزامپل, اس کے اگر آپ جا کے اسٹوریج کی حالت دیکھیں تو آپ کو رونا آتا ہے کہ اس حال کے اندر ہم نے گندم اسٹور کی ہوئی ہے. زیادہ تر گندم ابھی بھی گنجیوں کے اندر اسٹور ہوتی ہے, موسٹلی ایکسپوز ٹو دا ویدر. سو اس کی وجہ سے ہمارے لاسز بھی بہت ہوتے ہیں. ہمارے ہارڈ گرینس کے اندر 13 سے 16% کا لاس ہے, اور ہم کو 7-8 کھرب روپے کی گرین پیدا کرتے ہیں. اس کو آپ ضرب دیں 15% سے, امیجن کریں کتنے لاسز ہیں آپ کے. جو آپ کے پیرشیبلز ہیں اس میں 35% کے قریب لاسز ہوتے ہیں. سو آل آف دیٹ از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے اسٹرانگ انفراسٹرکچر اینڈ ایکو سسٹم ٹو فیسیلیٹیٹ دا ٹریڈنگ آف دیز کموڈیٹیز. اب فارمر کے پاس چونکہ اسٹور کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ سستے داموں اس کو بیچ دیتا ہے. فارمر مجبور ہے
کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, کیش فلو کے چیلنجز ہوتے ہیں. بالکل ایسی جو اس سے بینیفٹ کرتے ہیں وہ بیپاری اور آڑتی ہیں. فارمر کے پاس اگر آپ چوائس دے دیں کہ وہ بجائے اس کے کہ منڈی میں جا کے اس کو قیمت جو بھی بھاؤ اس کو ملتا ہے 4 5 7 آڑتی مل کے جو قیمت لگاتے ہیں اس کے اوپر بیچنے کی بجائے وہ ایک ایکریڈیٹڈ اسٹوریج کے اندر اس کو اسٹور کریں, ٹھیک, اپنی کموڈٹی کو بینکیبل بنائیں, اس کو ایک طرح سے سیکیورٹائز کریں اور پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد بیچیں. دے کین فیچ مچ بیٹر پرائس. رائٹ, if you can make it bankable, you can go to the bank and say کہ میری فلانے کریڈٹ ویئر ہاؤس کے اندر اتنی گندم پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر 20-30% کا ہیئر کٹ لگا کے مجھے فائنانسنگ دیں تاکہ میں اگلے کراپ کے لیے اپنی انپٹس خرید سکوں. بالکل. So this ecosystem is now what we are focusing on. All right. So Punjab has taken the lead in that. ٹھیک, And this year we started a bit late, لیکن جو لیجسلیٹو کام ہے اور جو گورنمنٹ کے اپروولس وغیرہ چاہیے تھے وہ ہمیں مل گئے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگلے ویٹ سیزن کے اندر وی لانچ اٹ on a full fledged basis. سو آپ اگلے ویٹ سیزن میں یو پلان ٹو اپروچ دا زمیندار, یعنی جو آپ کا فارمر ہے آپ اس کے پاس جائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ بھائی تم ہمارے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرو, اور اپریل میں جب تمہاری یا مارچ اپریل میں جب کٹائی کا سیزن ہو رہا ہوتا ہے تو تم ابھی سے ہی اپنی پرائس کو لاک کر سکتے ہو کہ 6 مہینے بعد تمہیں کیا پرائس ملے گی, اور اس کے اکارڈنگلی تم اپنی بوائی جو ہے اپنی کاشت اس کے اکارڈنگلی کرو گے. سو واٹ یو آر انٹروڈیوسنگ از اے ویری ایفیشینٹ مارکیٹ میکینزم دیئر, جو کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصولوں کی بنیاد پر چل رہی ہوگی. اچھا, اب وہ 30 دن والا جو ہم نے ایک آربیٹری ایک ایگزامپل بنائی تھی, میں ابھی بھی ظاہر ہے آلموسٹ ریچنگ دیئر, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میکینزم بڑا اچھی طریقے سے. 30 دن ہو جاتے ہیں پورے. اچھا, آئی ایم دا سیلر, آپ سیلر ہیں, سوری, آئی ایم دا بائر. میں نے کہا کہ یار میں کیش لے لیتا ہوں, مارکیٹ 1-2% اوپر ہوئی, مجھے اپنا جو ہے وہ 2,000-3,000 روپے 1 لاکھ روپے کے اگینسٹ جو ہے وہ مل گئے. اب وہ جو سیلر ہے اس کے پاس تو ویٹ پڑی ہوئی ہے, واٹ ہیپنس ٹو دیٹ؟ سو دو طریقے ہیں. سو پوری دنیا میں جو فیوچرز ایکسچینج ہوتے ہیں نا, جس میں جو ڈیلیوریبل کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کانٹریکٹ کین بی کیش سیٹل, جو میں نے ابھی ڈسکرائب کیا. کانٹریکٹس کین آلسو بی ڈیلیوریبل کانٹریکٹس, جو ہم ویٹ اور شوگر کے اب لانچ کرنے جا رہے ہیں. ڈیلیوریبل کانٹریکٹس میں دیر از, اچھا جب آپ کانٹریکٹ کو ڈیلیوریبل بنا دیتے ہیں تو مارکیٹ, دا پرائس آف دا کموڈٹی سورٹ آف کنورجز ٹو دا اسپاٹ پرائس ایٹ دا ایکسپائری ڈیٹ, کیونکہ آپ نے ڈلیوری دینی ہوتی ہے. تو مارکیٹ فورسز آٹومیٹکلی ہو سکتا ہے پہلے کافی زیادہ ڈائیورجنس ہو فرام دا اسپاٹ پرائس, کیونکہ آپ نے کیریج کاسٹ اور فائنینسنگ کاسٹ ڈالنی ہوتی ہے. جب آپ ایکسپائری ڈیٹ پہ پہنچتے ہیں کانٹریکٹ کی تو وہ نیچرلی کنورج ہو کے اسپاٹ پرائس پہ آ جاتی ہے. اب آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں. ایک آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ آپ واقعی ڈلیوری دے دیں, اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف کسی کو ڈلیوری لینی پڑے گی. لیکن جنرلی ہوتا یہ ہے کنوینئنس کے لیے, کیونکہ اس میں جب آپ فیوچرز کے کانٹریکٹس ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ آپ کو ڈلیوری لینی پڑے یا دینی پڑے, بیکاز لارج نیٹ ورک ویئر ہاؤسز ویئر یو ہیو ٹو میک ڈلیوری اور ٹیک ڈلیوری. ٹھیک ہے. تو موسٹ آف دا پارٹیسپینٹس دے پریفر کہ آپ مجھے نفع نقصان جو ہے وہ آپ دے دیں, میں کلوزسٹ منڈی میں جا کے یا اپنے بیپاری کو جا کے وہ قیمت بیچ دیتا ہوں, کیونکہ اسپاٹ پرائس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. نفع آپ کی جیب میں آ جائے گا, اسپاٹ پرائس آپ کو بیپاری دے دے گا, اینڈ یو essentially it's effectively the same thing. So پوری دنیا میں فیوچرس کانٹریکٹس, ایون ڈیلیوریبل کانٹریکٹس 1 یا 2 یا 3% کے قریب ایکچولی ڈلیوری میں سیٹل ہوتے ہیں. باقی ایوری بڈی ایلس جسٹ پریفرز ٹو سیٹل ان کیش, اور ڈلیوری وہ اپنے قریبی گودام سے یا منڈی سے یا بیپاری سے لیتے ہیں, اور دینے کا بھی یہی نظام ہوتا ہے. ونڈرفل, اچھی ایگزامپل, اچھی السٹریشن رہی, اینڈ آئی تھنک ویری پازیٹیو تھنگ دیٹ آئی ہرڈ جو آپ نے پنجاب کی ایگزامپل دی, بیکاز اٹس اے پولیٹیکلی ویری انپاپولر تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ. آئی مین اس کو سیاسی طور سے, اور ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ, تو اب یہ سارے باتیں پاکستان میں ڈسکس نہیں ہوتی, بٹ سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جی کسان بڑا اسٹریس میں اس وقت. پنجاب میں آپ کو پتہ ہے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو گاڑیوں کی سیل بڑھ جاتی ہیں, سب ہوتا ہے. دیز نمبرز آر ناٹ کمنگ تھرو, ٹریکٹرز آر ناٹ سیلنگ. اگر آپ رپورٹس بھی چیک کریں, کوارٹرلی رپورٹس, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انتھوزیازم نظر نہیں آ رہا, بیکاز جو آپ نے یہ 300-400 ارب روپے یا جو آپ نے ایک اماؤنٹ بتایا, اس کا ایک ہول جو کریٹ ہوا ہے وہ یہ چیز ہے. بٹ اپیرنٹلی آئی تھنک یہ ایک کڑوا گھوٹ ہے جو کہ ہمیں پینا پڑ رہا ہے. وی ایکسپیکٹ ٹو سی مور ایفیشنسی مے بی ان FY26 آؤٹ آف دس. مارکیٹس مسٹ ایوالو. جب آپ ایک کسان کو ہر سال ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں, یار آپ کا جو مرضی آپ نے کیا ہے, جس مرضی ایفیشینٹ انفیشینٹ طریقے سے آپ گندم اگا رہے ہیں, ہم آپ سے 3200 روپے پہ 3900 روپے پہ 2800 منیمم سپورٹ خرید لیں گے, منیمم سپورٹ آپ کو دے دیں گے. کسان اسٹاپس انوویٹنگ. مارکیٹس جو فری مارکیٹس ہوتی ہیں اس کا ون آف دا بگیسٹ آؤٹ کمس
is the fact کہ everybody tries to be more efficient. Right? اس وقت ہمارا کسان آن ایوریج اگر دیکھیں 28 یا 29 من گندم پیدا کرتا ہے ایک ایکڑ سے. دوسرے ملکوں کے اندر 100 من سے زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. پڑوس میں isn't it a travesty؟ وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار جو مرضی آپ کی قیمت آئے آپ کو 250 روپے مل جائے گا. اب آ کے جب کسان کی قیمت 2300-2400 روپے من آنا شروع ہوئی ہے اور اس کو 2200 روپے مل رہی ہے, اب وہ سوچ رہے ہیں اب کیا کریں. سو کچھ کسان ظاہر ہے شور مچائیں گے کہ میری کاسٹ میری 100 روپے تھی, مجھے قیمت 90 روپے مل رہی ہے تو میں تو لاس میں جا رہا ہوں. ایسے بالکل. لیکن جو تھوڑے سے فارورڈ لکنگ کسان ہیں, اور اس میں ہمارے گورنمنٹ کو بڑا ایک رول پلے کرنا ہے. ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ in all provincial governments is one of the most employed department, one of the largest departments. اور یہ ان کا رول ہے کہ جا کے کسانوں کو ایجوکیٹ کریں. So farmers have to now make a decision کہ ہم نے بہتر طریقے سے اپنی گندم کی, اگر گندم کا ہم ایگزامپل لیں, ہم نے اس کی yield کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. ہم we can no longer have on average 28-30 من کی گندم. میں نے اس کو 40 پہ لے کے جانا ہے, پھر 50 پہ لے کے جانا ہے, پھر 60 پہ لے کے جانا ہے, تاکہ so that it's a profitable venture for me. یا اگر میں نے گندم نہیں اگانی تو میں نے سرسوں اگانا ہے یا کوئی اور آئل سیڈس کے اندر انویسٹ کرنا ہے, یا بیچ میں کوئی اور فصل کی طرف موو کروں. دیٹ میکس سو دیٹ از واٹ sort of improves the entire ecosystem and it becomes more and more efficient, right? Great. So it's a tough call. Yes, it's a tough call for the government, and I'm sure they lost a lot of political capital for that. But I'm completely apolitical, but I give credit to Maryam Nawaz Sharif کہ اس نے یہ اسٹینڈ لیا اور یہ 2 سال لگاتار اسٹینڈ لیا despite a lot of pressure. لیکن but the good thing is کہ they are now in collaboration with us and جو انہوں نے PCCM ڈپارٹمنٹ بنایا, they're trying to come up with an alternative. ٹھیک. الٹرنیٹیو یہی ہے کہ کسان کو بجائے اس کے کہ وہ جو ہارویسٹ ٹائم کے اوپر ڈمپ کر کے جو قیمت ملتی تھی, اس کی بجائے آپ اسٹوریج انفراسٹرکچر بنائیں پروونس کے اندر اور عام انویسٹر کو لے کر آئیں وہ کہ وہ گندم میں انویسٹ کریں. میں آپ کو انٹرسٹنگ اسٹیٹس بتا رہا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. پچھلے 4 سال کے اندر گندم کی قیمت آن ایوریج تقریباً 36% سے 104% اینولائز ییلڈ رہی ہے اگر آپ نے گندم کے اندر انویسٹ کیا ہو. یعنی کہ ہارویسٹ ٹائم کے اوپر آپ نے خریدی ہو, 3 سے 6 مہینے رکھ کے اگر آپ نے اس کو بیچا ہو تو یو کین گیٹ آن دا منیمم سائڈ یو ووڈ ہیو میڈ 36% اینولائزڈ, آن دا ہائیسٹ سائڈ یو ووڈ ہیو میڈ 104% اینولائزڈ. اور دس ہیز ہیپن کنسسٹنٹلی. the minimum return was 36%, right? So آپ مجھے اور ایسٹ کلاسز بتائیں کون سی ہے جس کے اندر آپ اس طرح کی کنسسٹنٹلی ریٹرن سیکیور کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, اس کے بینیفیشری کون ہے اس پرائس موومنٹ کے؟ اس پرائس موومنٹ کا بینیفیشری وہ ہے جس کے پاس ایکسیس ہے فارمر کی, وہ فارمر سے جا کے گندم خرید سکتا ہے, جس کے پاس ایکسیس ہے اس کو اسٹور کرنے کی, جیسے بھی اسٹور کرتا ہے اس کو اسٹور کرنے کی, اور جس کے پاس ایکسیس ہے اس کو بیچنے کی کہ جب اس نے وہ بیچنا ہو وہ اس کو بیچ دیتے ہیں. اینڈ دیز پیپل آر میکنگ 30-40-50% اپ ٹو 100% اے ایئر ڈوئنگ ٹریڈنگ جسٹ آن ون کموڈٹی. اور میں ایک سال میں 2-3 آپ کے کراپس آپ گزارتے ہیں. چاول کی علیحدہ اکنامکس ہے اینڈ دیٹس ایکولی انٹرسٹنگ. سو گندم کی ٹریڈنگ کو ہم PMX کے ذریعے اتنا آسان بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اور میں بھی اگر گندم میں انویسٹ کرنا چاہیں, جس کو نہ فارمر کا پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے کہ کتنی گندم کہاں پہ کاشت ہوتی ہے, اس کو اسٹور کیسے کرنا ہے, اس کو بیچنا کیسے ہے, اگر آپ اور میرے لیے گندم کے اندر انویسٹمنٹ کرنا اتنا آسان ہو جائے کہ ایک موبائل فون کے اوپر بائی اور سیل کا بٹن دبانا ہے, تو امیجن دا اماؤنٹ آف کیپٹل دیٹ ول فلو, دیٹ ول بیکم پارٹ آف دا ڈیمانڈ چین فار دس کموڈٹی, رائٹ؟ اینڈ ہو ول بی دا بینیفیشری؟ دا فارمرز, دا پیپل ہو آر سیلنگ اٹ. یس انڈیڈ. خرم صاحب, ابھی تک ہمارا جو اوور آل ڈسکشن رہا ہے, ظاہر ہے ہم گندم کو ایز اے ویٹ کو ہم ایز اے ٹیسٹ کیس یہاں پر لے کر چلیں. اگر تھوڑا سا یہ بتا سکیں آپ کے اور کون کون سی کموڈیٹیز ہیں جو کہ PMX میں یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں؟ سو PMX کے اوپر تقریباً 24-25 کے قریب کانٹریکٹس رجسٹرڈ ہیں. سو اس میں آپ گولڈ سے شروع کریں, گولڈ, سلور, کروڈ آئل, آپ کا یہ کاپر, پلیٹینم, پلیڈیم, پریشس میٹلز کافی سارے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر آپ نے کچھ ایکسپوجر لینا ہے USD JPY کا فار ایگزامپل, یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ. اگر آپ نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے باہر کی اسٹاک مارکیٹ کے انڈسز کے اوپر آپ نے پوزیشن لینی ہے تو یو کوڈ ڈو دیٹ ایٹ PMX. اینڈ لاٹ آف پیپل ڈو ناٹ نو دیٹ. اگر آپ نے ڈاؤ جونس کے اندر
یا نیسڈیک کے اندر یا نکے کے اندر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے روپوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور اگر اس میں ڈالر اپریسیشن ہوگی انڈسز کے اوپر تو you benefit from that. So you invest in foreign futures market through PMEX platform. Yes. یہ بڑی میرے لیے تو بڑی عجیب سی خبر ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھی یہ بات, بیکاز میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان سے بیٹھ کے پھر آپ کو رابن ہڈ ٹائپ قسم کے پلیٹ فارمس پہ جانا You پڑتا don't ہے. have to do that. That is amazing. You could do that at PMX. So اچھا چلیں اب میں آتا ہوں, ہم پاکستانیوں کی فیوریٹ کموڈٹی وچ از سونا, وچ از گولڈ. اور گولڈ ظاہر ہے پاکستان میں ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی بھی فیوریٹ ایک آپ کو پتہ ہے ایسٹ کلاس ہے. آئی نو سم پیپل جو اپنی پوری کی پوری سیونگ آج بھی وہ سونے کی بارز میں جو ہے نا وہ کنورٹ کرا کے رکھ لیتے ہیں, ایون تو مجھے سوچ کے وحشت سی ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان بہکا اور پتہ نہیں وہ سونا کہاں چلا جائے. سو ہاؤ از گولڈ ٹریڈڈ؟ وہ بھی یہی والا سلسلہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک سپلائر ہوتا ہے جو گولڈ امپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر آپ نے اس کے لاٹس بنائے ہوئے ہیں اور پھر میں ایز اے بائر وہاں پر جاؤں گا اور میں بولوں گا کہ مجھے یہ والا لاٹ چاہیے. اس میں بھی اسپاٹ ٹریڈنگ اور اس میں بھی فیوچرس ٹریڈنگ ہوتی ہے. ڈز اٹ ورک دا سیم وے؟ Yeah, so gold کے کیس میں, gold by the way is one of our highest traded I'm sure. contracts. Gold کے اندر جو زیادہ ہماری ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ کیش سیٹل کانٹریکٹ میں ہوتی ہے, which is essentially کہ آپ نے یعنی لوگ پوزیشن لیتے ہیں سونے کا. نہیں, کیش سیٹل اچھا نہیں لیتے. اوکے, تو کیش سیٹل میں آپ بیسکلی وہ جو میں نے ایکسپلین کیا کہ گولڈ کی قیمت کے اوپر آپ پوزیشن لیتے ہیں اور لیوریج پوزیشن لیتے ہیں. اگر آپ نے 100 روپے کا سونا خریدنا ہے تو آپ کو 2-3-4 روپے جمع کروانے پڑیں گے, اور قیمت اگر گولڈ کی اوپر جاتی ہے 100 روپے سے 104 روپے ہو جاتی ہے تو آپ کو 4 روپے مل گئے. لیکن اس کا ریورس بھی ٹرو ہے, وچ از ون آف دا چیلنجز آف لیوریج انویسٹنگ, وچ یو نو آئی وانٹ یور آڈینس ٹو نو کہ جب آپ لیوریج کرتے ہیں اور اپنے آپ کو, اسپیشلی آپ کے مارجن میں پیسے نہیں ہوتے اور آپ کے پاس 2 روپے ہیں اور آپ نے 2 روپے سے 100 روپے کا سونا خرید لیا, تو وہ جب 100 سے 102 کا ہوتا ہے تو آپ کے پیسے ڈبل ہو گئے. بالکل, آپ بڑے سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا کہ جب وہ 100 سے 98 کا ہوگا تو یور ایکوٹی گیٹس ایروڈیڈ ایز ویل. اور اگر وہ 96 کا ہو گیا تو پھر مارجن کال آتی ہے اور آپ کو اور پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں. مارجن کال تو ہم پہلے ہی دے دیتے ہیں, وی ڈونٹ لیٹ یو گو بیک. ہمارا آٹومیٹڈ میکینزم ہے کہ جب آپ کا مارجن ایروڈ ہونا شروع ہوتا ہے اور 50% پہ آتا ہے تو ہم, اگر آپ نے 2 روپے جمع کرائے تھے, 1 روپے کا لاس آئے گا, آپ پہلے سے ٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں, بھائی صاحب پیسے جمع کراؤ نہیں تو تمہاری پوزیشن کاٹ دی جائے گی, بیکاز وی آر دا سینٹرل کاؤنٹر پارٹی, وی انشور. اینڈ خرم اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ انویسٹرس کو, فیوچر پوٹینشیل انویسٹر کے بعد بتا رہے ہیں دیٹ مارجن فائنینسنگ اٹس اے ڈبل ایج سورڈ. جب یہ ریٹرن دینے پہ آتی ہے تو دس از امیزنگ, لیکن جب نقصان دینے پہ آتی ہے تو اس میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. سو میں لوگوں کو یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ ایون آپ مارجن کے اوپر کام کر رہے ہیں, میک شیور کہ آپ کے مارجن اکاؤنٹ کے اندر 50-60-70% پیسہ پڑا ہو, تاکہ یو نیور گیٹ آٹو لیکویڈیٹڈ, کیونکہ کموڈٹی پرائسز اوپر نیچے ہوتی رہتی. سو یو ڈونٹ وانٹ ایکسپوجر کہ آپ. اور یہ آٹو لیکویڈیشن کا کیا تھریشولڈ ہوتا ہے؟ آٹو لیکویڈیشن کا ہمارے پاس تھریشولڈ, سو جب تقریباً 25-30% قیمت نیچے آتی ہے, آپ کے اگینسٹ موو کرتی ہے, تو وہ ایشو مارجن کال. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کم ہو رہے ہیں, آپ کی ایکوٹی ایروڈ ہو رہی ہے, مزید پیسے جمع کرائیں. تو زیادہ تر لوگ اس وقت پیسے جمع کروا دیتے ہیں, لیکن کنٹینیو ٹو ہولڈ دا پوزیشن. لیکن جب آپ کی پوزیشن, آپ وہ پیسے جمع نہ کروائیں مارجن کال کے اگینسٹ اور آپ کی پوزیشن 50% پہ آ جائے, دین وی آٹو لیکویڈیٹ, پھر ہم مارکیٹ میں آپ کا سودا بیچ دیتے ہیں, اور جو بھی نفع نقصان, جو نقصان ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے کھاتے پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کے مارجن اکاؤنٹ میں ہمیشہ پیسے ہونے چاہیے, تاکہ یو کین ہولڈ آن ٹو یور پوزیشن فار لانگر ٹرم. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ٹیکنگ 30 day 60 day 90 day پوزیشن آن دیٹ لائن کوانٹٹی. اچھا, گولڈ کے کانٹریکٹ میں ہم نے ڈیلیوریبل کانٹریکٹ بھی انٹروڈیوس کیا. ٹھیک ہے, ڈیلیوریبل کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سونے کی پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ ہمارے سپلائر ہے جو سونا ہمیں سپلائی کرتا ہے, ہم آپ کے بہاف کے اوپر, اور اینڈ دیر آر funds that have bought a lot of gold from us, and there are individuals and retail investors who have bought a lot of gold from us. ہم آپ کے بہاف کے اوپر سونا خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ ایک لیب کے اندر, اور اس کو ہم بینکوں کے والٹس کے اندر سیف سیکیور کرتے ہیں. اس کی کسٹڈی ہم لیتے ہیں آپ سے, وی چارج یو اے فی فار دیٹ, بٹ وی مینٹین کسٹڈی فار دیٹ گولڈ اینڈ وی انشور اٹ. ہم نے سارا سونا انشور کروایا ہوتا ہے. تو آپ کو سہولت یہ ملتی ہے کہ اب آپ کے پاس ایکچوئل سونا آ گیا جو آپ کی ملکیت ہے. اور یہ کب تک اسٹور آپ لوگ رکھتے ہیں؟ لائک جب تک آپ رکھنا, جب تک رکھوانا چاہیں. سال سے لوگوں نے رکھا ہوا, بلکہ ویری فیو پیپل ود ڈرا
the gold. Right. Gold vaults में ही पड़ा रहता है. सोचिए किसी ने वो बल्कि 15 साल हमारी पहले रातों की खरीदा नींदें हराम आई रहती एम प्रीटी श्योर यस एब्सोल्युटली. यानी कि पाकिस्तान में तो वॉल्ट भी तो टूट जाते हैं ना इधर यार. बैंकों के vault भी बैंकों के वॉल्ट टूट जाते हैं बिल्कुल. बट बट इट्स इंश्योर्ड जो आपने बताई बात. जी इट इज़ इंश्योर्ड. और आप जब चाहें उसकी आप डिलीवरी ले सकते हैं. अब डिलीवरी अच्छा आप सोना खरीद तो 300-400 रुपए से सकते हैं. 1000 रुपये तोला से आप सोने में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. मैं इस सवाल पे अलग से आऊँगा सर. बिल्कुल भी फ्रैक्शनलाइजेशन की जो बात होती है इस पे हम आते हैं. जी बिल्कुल. लेकिन जब आपने विड्रॉ करना है सोना तो आपको कम से कम 10 तोले की पोजीशन बिल्ड करनी पड़ेगी. एक तो वो 10 तोले की बाहर होती है. ठीक है. दूसरा जब डिलीवरी का जो ऑपरेशन है वो इट्स वेरी sort of मैन पावर इंटेंसिव. पर्सनलाइज्ड थिंग जाना पड़ता है, बैंक जाना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है, वो सारा प्रोसेस. तो वी डिस्करेज टेकिंग आउट कि मेरे 400 रुपए का सोना दे दें. बिल्कुल ऐसे मैं अपने 2 बंदे भेजूं बैंक में जाके तोड़ के 1 ग्राम सोना निकाल के दे रहा उसको जाके आरी से काटे तो वो नहीं हो सकता. राइट. तो 10 तोले की अगर पोजीशन तो 10 आज के कितना 35-40 लाख रुपए तो बनते हैं. सर मेरे पास अज्यूमिंग आई एम आर्बिट्ररी बता रहा हूँ, मेरे पास 2 तोला सोना है और मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मुझे इसको जो है ना पोजेशन चाहिए, तो आप ये बोलेंगे कि नहीं आप इसको इन कैश करा लें रादर देन. हम आपको कहेंगे आप एक्सचेंज पे बेच दें. ऑलराइट. ठीक है. और बेच के आपको पैसे मिल जाएंगे. आपको उस दिन के पैसे मिलेंगे. वो पैसे लेके आप अपना करीबी जो सुनियारा है उससे जाके वो ले लें. वही एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको गंदम के केस में दिया था कि आपको आपका कंसर्न है नफ़ा नुकसान. बिल्कुल ऐसी है. ठीक है ना. वो नफ़ा नुकसान आपको मिल जाए तो आपके सराफा बाजार हैं या मंडियाँ हैं जहाँ पे जाके आप कमोडिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं. वो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं. लेकिन आपसे गोल्ड लेने का जो एक फ़ायदा मुझे समझ में आ रहा है खुरम साहब, वो जो आपने टेस्टिंग वगैरह की बात की, द क्वालिटी ऑफ द गोल्ड विल बी इमैक्युलेट मेरा ख्याल से. क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं है ना कि क्या 24 कैरेट बोल के वो पता नहीं हमें 22 दे रहा हो 20 दे रहा हो, क्या पता. हर किसी को तो पहचान नहीं होती यहाँ पे. तो आपने बताया कि लैब्स भी हैं जो उसको टेस्ट वगैरह करती हैं, तो इट्स ऑल सर्टिफाइड. ब्रिलियंट. इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरगीबात देता रहता हूँ और वन ऑफ द थिंग्स दैट आई टेल पीपल इज़ टू डाइवर्सिफाई इनटू कमोडिटीज़ एंड गोल्ड इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. और गोल्ड में ज़ाहिर है जिन लोगों ने पिछले साल इन्वेस्ट किया उनको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिला है. म्यूचुअल फ़ंड भी आपसे आपने बताया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आपसे बाय कर रहे होते हैं. बट रीसेंट टाइम से मैं एक इदारे के साथ म्यूचुअल फ़ंड उनका गोल्ड फ़ंड ख़रीदा करता था. बट कोई 3 से 4 महीने पहले उन्होंने ये हमें नोटिस भेजा कि भाई अब म्यूचुअल फ़ंड हम फ़िलहाल जो ये हमारा गोल्ड फ़ंड है इसकी हम सेल जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंड? आर देयर एनी सप्लाई इशूज़ एट योर एंड या क्या हुआ है? देखिए आपको और मुझे दोनों को पता है कि गोल्ड की सप्लाई का चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर. वी डोंट अलाउ import of gold. उसके रीज़न जो भी हो पॉलिसी लेवल दैट डिसीजन वाज मेड. अच्छा सो बेसिकली जो सोना बिकने के लिए आता है हमारे पास वो लोकल, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ गोल्ड इन पाकिस्तान ऑलरेडी. क्योंकि लोगों के पास ये जो आपने एग्जांपल दिया कि किसी के पास कोई नेकलेस है, कोई हार है, कोई सोने के कंगन है, और लोग इसको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है पिघला के उस सुनियारों को बेच देते हैं और पैसे ले लेते हैं. तो इस वक्त जो सोना हमारे पास बिकने के लिए आ रहा है उसकी एक लिमिटेशन ये है कि दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द सप्लाई ऑफ गोल्ड दैट्स ऑलरेडी इन द कंट्री. सो वो एक तरह से रिसाइकल हो रहा है. हम चाहते हैं कि हमने SSCP को भी कहा और SSCP के तवसत से हम स्टेट बैंक को भी अप्रोच कर रहे हैं कि गोल्ड इज़ a national strategic asset. Right. अगर आप ऐसा करें कि जो जितनी गोल्ड की ओरिजिनेशन हो रही है, जो इंपोर्ट होके बाहर से गोल्ड आता है, उस सब की ओरिजिनेशन आप PMX के ऊपर करना शुरू कर दें. और PMX का फ़ायदा ये है कि nobody can buy or sell without full KYC, AML, CFT checks. Right? So हम बैंकों से पैसे आते हैं, बैंक में ही हमारे पैसे जमा होते हैं. तो आपका अगर कंसर्न ये है कि लोग सोना मंगवाएंगे और वो गायब हो जाएगा, उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो PMX सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम. राइट. आप जितनी हमारी डिमांड आती है, हमारे जो मार्केट मेकर्स हैं उनको आप सोना उस डिमांड के हिसाब से इंपोर्ट करने दें और वो हम अली, अरसलान, रज़िया जो भी हमारे एक्सचेंज के ऊपर ख़रीद रहे हैं उनको बेचेंगे. कस्टडी उसकी हमारे पास रहेगी, बैंकों के वॉल्ट्स में रहेगी. इवन SPP की ओवरसाइट हम उनको रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं. डॉलर्स में क्या होता है? डॉलर्स में स्टेट बैंक ट्रैक्स द डॉलर रिजर्व्स, बोथ द पब्लिक सेक्टर जो इनके अपने हैं एंड प्राइवेट सेक्टर. आपके मेरे डॉलर अकाउंट में जो डॉलर पड़े हुए हैं वो भी स्टेट बैंक ट्रैक करता है. राइट. सो इसी तरीके से सोना, आई एम श्योर स्टेट बैंक के पास भी अपना सोना पड़ा हुआ है. हम उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर का सोना है जो बैंकों के वॉल्ट्स में पड़ा हुआ है उसको भी वो ट्रैक करना शुरू करें. एंड दैट एड्स टू द वेल्थ ऑफ द नेशन, एड्स टू द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ द नेशन. राइट. तो एज अपोज टू कि आप
ایک گاڑی امپورٹ کر لیں جو 10 سال کے بعد زیرو ہو جائے گی, یا کوئی اور کموڈیٹیز ہیں جو ڈپریشیٹ ہو جائے. گولڈ از این اپریشیٹنگ ایسٹ جنرلی, رائٹ. سو اب بات کر رہے ہیں تاکہ اس کی سپلائی چین کو اسٹریم لائن کیا جائے اور اس کو زیادہ, کیونکہ ڈیمانڈ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. ایوری وڈ وانٹ ٹو انویسٹ ان گولڈ, اینڈ ہم خود تھوڑے سے ریسٹرکٹ کرتے ہیں اس کو کیونکہ سپلائی کے ہمارے بار بار چیلنجز آتے ہیں. تو وی آر انڈکٹنگ مور مارکیٹ میکرز ناؤ تاکہ زیادہ سورس گولڈ کی ٹیپ ہو سکے. لیکن دا ریئل سولوشن فار دس از دا پالیسی میکرز ایونچولی اگرینگ ٹو دا فیکٹ کہ گولڈ از سم تھنگ دیٹ از اے ویلیبل اسٹریٹجک ایسٹ فار اے نیشن, اور ایز لانگ ایز ہمارے پاس اس کی ویزیبلٹی ہے, اور وی کین ہیو ویزیبلٹی آل دا وے ٹل somebody extracts it, ٹیکس ڈلیوری, اور اس کو ہم فورس کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس پہ GST دینا ہے. یس, میں یہی سوچ رہا ہوں, ہر چیز ڈاکیومنٹڈ آپ کے پاس ہو رہی ہے, سو دیر از نو ریزن وائی دے شوڈ ناٹ ڈو اٹ, آف کورس, اینڈ گڈ لک ود دیٹ. ایک جو اس وقت بات میں نے آپ کو وہاں پہ روکا تھا, نا, آئی ایم ویری سوری فار دیٹ بیکاز آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹیک دس کوشچن سیپریٹلی, بیکاز دیکھیے گولڈ اب جیسے ریئل اسٹیٹ کا ایک چیلنج ہے, اور ریئل اسٹیٹ کا پاکستان میں چیلنج یہ ہے کہ ایون ود آل دا پرائسز کریشنگ اینڈ ایوری تھنگ, آپ کے پاس منیمم 30-40 لاکھ روپے تو چاہیے نا آپ کو ریئل اسٹیٹ میں, کسی اچھی جگہ پہ, کسی اچھی سوسائٹی میں انویسٹ کرنے کے لیے, پلاٹ لینے کے لیے. اپارٹمنٹ تو اور مہنگے پڑ جاتے ہیں پھر. اگر گولڈ کی بھی بات کریں تو نیچرلی اگر میں 10 گرام گولڈ بھی آج لینے جاؤں تو وی ٹاکنگ اباؤٹ اے لاٹ آف منی نا. یہ کوئی زمانہ وہ نہیں نا, 1,00,000-1.25 کا ملا کرتا تھا, اب اس سے 3 گنا زیادہ قیمت پہ مل رہا ہے. آپ نے لیکن یہ بولا کہ کسی نے اگر 10,000, 5,000, 4,000 کا گولڈ بھی لیا ہوا ہے, سو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اچھا, سو ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے جو گولڈ کا کانٹریکٹس ہے اس کو ایک طرح سے فریکشنلائز کر دیا. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ کانٹریکٹ از کالڈ اے ملی تولا کانٹریکٹ, سو وچ از 1,000th آف اے تولا. سو تولا آج کل اگر فار ایگزامپل 3.25-4 لاکھ کے قریب اگر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 375 روپے سے آپ سونے کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں. سو اگر آپ ایک ہاؤس ورکر بھی ہیں اور آپ کو 35-40 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے, تو آپ ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کے, یا ہم بروکرز کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ ریٹیل اورینٹیڈ پروڈکٹس بنائیں جہاں پہ لوگ گولڈ کے اندر سیونگس کر سکیں. تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہر مہینے 300 روپے کا 400 روپے کا سونا میرے بہاف پہ آپ لیتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کی پوزیشن بلڈ ہوتی رہے گی. The other thing that enables the retail investor to do is that now they have a bankable collateral, جو ایک سیف کسٹڈی میں PMX کی اوور سائٹ میں, اسٹیٹ بینک کی اوور سائٹ میں پڑا ہوا ہے. Now you can borrow against that collateral over time. اگر آپ نے گولڈ کی ایک ایسی پوزیشن بلڈ کری, کیونکہ آپ ویسے آپ کے پاس اگر کیش میں پڑے ہوں, یا آپ کو موٹر سائیکل لے لیں, یا کوئی گاڑی لے لیں, اور گھر کی کوئی چیز لے لیں, that is not bankable. Nobody will lend against that. But if your savings are in gold, then that is something that you can very easily borrow against. There are banks which are offering these products کہ وہ gold کے against آپ کو personal loans وغیرہ offer کر رہے ہیں. تو ہم تو چاہ رہے ہیں یہ ایزی پیسہ, جیز کیش, other EMIs, اور ہمارے brokers سیونگس کے اوپر آئیں, اور پھر یہ جو بینکس ہیں, اسپیشلی جو ڈیجیٹل بینکس ہیں, یہ بھی یہ پروڈکٹ آفر کریں ہمارے بروکر بن کے, اور پھر اس کے اگینسٹ یہ لینڈنگ اور فائنینسنگ بھی آفر کریں. جیسے کہ خرم صاحب, میں کیونکہ اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں کافی ڈیل کرتا ہوں, اور جو کوئی ریئل اسٹیٹ کے شوقین لوگ ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ یار آپ ریٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ ساؤنڈز لائک ریٹ, کہ بھائی ڈولمن سٹی ریٹ ہے 27 روپے کا, اب تو خیر کافی بڑھ گیا اس کی شیئر پرائز, 27 روپے میں آپ ڈولمن سٹی کا آپ کو رینٹل وہ جو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ وہی چیز اپلائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایگزیکٹ سیم کانسیپٹ. دس از بریلینٹ. آئی تھنک more people should know about it. سر, اب میں جس طرف ڈسکشن کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے پاکستانی اس معاملے میں بڑے آئی وڈ سے سینسٹیو, اللہ کرے دل میں بھی ہوتے ہوں, لیکن کم از کم شو ضرور کرتے ہیں کہ بھائی شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے ریسنٹ ٹائمس میں جو بیسٹ پرفارمنگ بینکس بھی رہے ہیں وہ جو اسلامک بینکس ہیں, دے ہیو ڈن ویل. اور آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ بھی ہے دیٹ بائی 2027 ایوری بینک ہیز ٹو بی این اسلامک بینک بائی دین. وہ ایک ظاہر ایک بڑا چیلنج ہے بینکس کے لیے, بٹ وی آر سینگ دس کنورژن ہیپننگ رائٹ ناؤ. ہم جب فیوچرس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو جنرل پرسیپشن یہی ہے اور خیال یہی ہے دیٹ فیوچرس ٹریڈنگ از نان شریعہ کمپلائنٹ, بیکاز وہ جو تصرف کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو ٹیک دا پوزیشن آف دی ایسٹ بفور آئی کین سیل اٹ آف ٹو سم ون ایلس. سو یہاں پر تو وہ نہیں ہو رہا. اب آپ کی کیش سیٹلمنٹ, آپ نے کہا جی 97% گولڈ جو ہے وہ آپ کا کیش سیٹل ہو رہا ہے, اور صرف 3% پوزیشن لیا جاتا ہے یا آپ کے والٹس میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. سو اب 97% جہاں تصرف نہیں ہوا تو اس پیور اسپیکولیشن والی ایک کلاس. تو ہاؤ از پی میکس کاؤنٹرنگ دس پرٹیکولر تھنگ, یا کس طرح اپنے ایونیوز کو وہ براڈن کر رہا ہے کہ اس میں شریعہ کمپلائنس والے فیکٹر کو بھی لے کر آئے؟
देखिए दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और हमें मार्केट से ये फीडबैक भी मिलता है कि वी नीड टू एक्सप्लोर शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस एज वेल. Absolutely. मैं आई एम नॉट ऑब्वियसली अ शरिया स्कॉलर. इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन दैट, बिकॉज हमने अभी जो तकी उस्मानी साहब की ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रब्ता किया है टू सो दैट दे कैन गाइड अस इन डेवलपिंग शरिया कंप्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स. लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो हमारे डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स अब हम लॉन्च कर रहे हैं, गोल्ड का जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, Right. और शुगर और वीट के जो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें आई एम होपिंग कि जो शरिया स्कॉलर्स हैं दे वुड एग्री कि चूँकि हम डिलीवरी को कंपलसरी कर रहे हैं, Right. गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में जो डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिलीवरी कंपलसरी है. सो वो डिलीवरी लेके हम आपके बिहाफ के ऊपर स्टोर कर रहे हैं. जब आप उसको 100% आपको पैसा देना पड़ता है, उसमें कोई लेवरेज नहीं है. सारे पैसे आपको जमा करवाने पड़ते हैं. सारे पैसे जमा करा के कमोडिटी आपके बिहाफ पे हमने लेके बैंक में रख दी. अब उसको जब आप बेचेंगे, मेरे ख्याल में अगर इसमें कोई कमी बेशी हुई इसको फुली शरिया कंप्लाइंट करने में, तो वी आर मोर देन ओपन टू डू दैट. इसी तरह शुगर और वीट के केस में हम कंपल्सरी डिलीवरी कर रहे हैं. Alright. सो हम ऑप्शन दे रहे हैं कि जिसने इसको शरिया कंप्लाइंट बनाना है वो डिलीवरी ले और दे. All right. और जो इसमें एक स्पेकुलेटिव पोजीशन जिसने ली है उसको भी हम ऑप्शन दे रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले उसमें से निकल जाए या रोल ओवर कर दे फॉर द नेक्स्ट मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. Right. Right. तो क्योंकि मार्केट में डिमांड दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की है, बट बिल्कुल. हमें SECP से भी बल्कि एक इंस्ट्रक्शन या मैंडेट मिला है कि हमने 2027 तक जो आइनी तरमीम अभी हुई थी और उसमें सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमने शरिया कंप्लाइंट करना है. True. तो उन्होंने ऑलरेडी हमें कहना शुरू कर दिया कि वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग Yes. ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल आर ट्रेडिंग टुवर्ड्स शरिया कंप्लायंस. तो हम उसके ऊपर बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल गेट endorsement for our existing deliverable contracts. ठीक. And then मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं we figure out a way Yeah. of making them sharia compliant. True. right? True. जिस तरह बैंकिंग इंडस्ट्री है, कोई सोच नहीं सकता था कि इंटरेस्ट बेस बिल्कुल. एक रजीम है, तो लेकिन scholars have figured out a way of making it sharia compliant. True. So I'm sure we'll come up with a solution to that. हाँ, एक सवाल अभी मेरे जहन में आया, वो मैं शुरू में सोच के रखा था, आपने पूछूंगा. सर, ये क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग जो होती है, अब क्रूड ऑयल में हम तो इम्पोर्टर हैं, पाकिस्तान ज़ाहिर है वो है सिलसिला. ये भी आई एम प्रीटी श्योर इसमें तो डिलीवरी नहीं होती होगी कुछ, या ये भी आपके यहाँ रिफाइनरीज जो हैं वो कुछ कर रही होती हैं क्या? आर दे टेकिंग द, यानी ये पूरी की पूरी गेम जो होती है वो आपकी फ्यूचर्स में. हु आर द सेलर्स है यार यहाँ पे? सेलर कौन होता है? क्रूड ऑयल कौन अरेंज करके दे रहा है बाहर से? So क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है. अच्छा, So cash people are just taking hedging positions in that. अगर वो प्राइस को हेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते ओके, फिर गॉट इट, आई गॉट इट. ठीक है, यानी इसमें कोई डिलीवरी वाली फिजिकल पोजीशन वाली physical कहानी है delivery वाली अभी नहीं. नहीं. चलें सर, अब जो है ना वो अपने डिस्कशन को हम समेटते हैं, और बहुत आई मीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, एंड मेरी भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है ऑन द कमोडिटीज़ मार्केट एंड ऑल. हाउएवर एट द एंड ऑफ द डे लोगों को, अच्छा मेरा भी जो अपना अंडरस्टैंडिंग है, और हम पॉडकास्ट से पहले भी जो डिस्कशन कर रहे थे, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट में आके जहाँ फंसते हैं ना, वो होता है हाउ, ये होगा कैसे ये. सो अब आपने कहा कि जी 1000 रुपये का सोना भी ले लें, महीने के आप 5000 रुपये सेविंग करते हैं तो सोना ले लिया करें 5000 का. ये प्रोसेस कैसे चलता है? अगर मुझे लेट्स से ये पॉडकास्ट देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट जागा है कि यार मैं अभी कमोडिटीज़ ट्रेडिंग में जाऊँ, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट आई शुड टेक? देखिए, पहले ये प्रोसेस वाकई कॉम्प्लेक्स होता था, और आई थिंक हिस्टोरिकली अगर कभी लोगों ने कोशिश की होगी अकाउंट खोलने की, इवन इन द केस ऑफ PSX यूज्ड टू बी द केस कि अकाउंट ओपनिंग बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था. अगर आप पुराने अकाउंट होल्डर हैं तो आपको बैंकर के पास जाके स्टैम्प लगवानी होती थी कि जी ये ठीक है, और बैंकर आपको डिटर करके डरा देता था कि यार पागल हो, स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाता है. बिल्कुल. सो लेकिन अब प्रोसेस बहुत आसान हो गया. Right. PSX में भी आसान हो गया, PMX में भी आसान हो गया. अब आप ऑनलाइन, हमारे जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, बहुत सारे ब्रोकर्स ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग ऑफर करते हैं. उनमें आप लिटरली विद इन अ स्पैन ऑफ 2, 3, 4, 5 मिनट्स आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं. अब अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप 1 मिलियन से ज़्यादा की ट्रेडिंग करनी है और 1 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपका प्रॉपर KYC, AML, CFT चेक्स होने. तो उसके लिए भी हमने अब प्रोसेस को इतना सेल कर दिया कि हम आपको 2 दिन का टाइम देते हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट करने का. उसमें आपने कोई यूटिलिटी बिल जमा करवाना है, या सोर्स ऑफ इनकम, या कोई एम्प्लॉयर लेटर वगैरह जमा करवाना है, वो आप तस्वीरें लेके ऑनलाइन अपलोड करें, और ब्रोकर्स एक्सेप्ट दैट. सो अब अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बहुत सेल हो गया. बल्कि
1 ملین سے نیچے کا, جس کو اب ہم سہولت اکاؤنٹ کہتے ہیں, رائٹ 1 ملین سے نیچے کا اگر آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہے تو وہ 4-5 فیلڈز ہیں. اپنا نام, شناختی کارڈ نمبر ہے, موبائل فون ہے, ای میل ہے, اور آئی بین, آپ کا بینک اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. بینک اکاؤنٹ کھولنا شاید زیادہ مشکل ہو آپ کے لیے کمپیئر ٹو اوپننگ پی ایم ایکس اور پی ایس ایکس سو اکاؤنٹ. یہ اکاؤنٹ میں پی ایم ایکس کی ویب سائٹ پہ کھول رہا ہوں گا یا اپنے بروکر کسی کے میں جانا پڑے گا؟ So I'm glad you asked this question. So PMX does not entertain traders directly. All right. PMX appoints brokers and we have dozens of brokers. ہمارے 50-60 ایکٹیو brokers ہیں اس وقت. شاید 80-90 کے قریب مزید ہیں جو بھی آج کل ایکٹیو نہیں ہیں. لیکن out of any of these 50-60 brokers, اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں تو یہ کلیئرلی ان کی لسٹ بھی مینشن ہے, ان کے کانٹیکٹس بھی, ویب سائٹس بھی مینشن ہے. یو پک اے بروکر اینڈ یو اوپن این اکاؤنٹ ود اے بروکر, کیونکہ بروکر کی ذمہ داری ہے آپ کو جاننا, آپ سے یہ سارے ڈاکومنٹس وغیرہ کلیکٹ کرنا اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ڈیورنگ یور ٹریڈنگ جرنی. لیکن پیسے آپ ہمیشہ پی ایم ایکس کو جمع کروائیں گے. جب آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا تو پی ایم ایکس آپ کے بہاف پہ ایک سیگریگیٹڈ اکاؤنٹ کھولے گا, اور جب بھی آپ نے پیسہ جمع کروانا ہوگا وہ آپ اپنے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کروائیں گے. آپ کسی بروکر کو پیسے نہیں دیں گے, کسی بروکر کے ایجنٹ کو پیسے نہیں دیں گے. آپ جتنا پیسہ دیں گے وہ آپ پی ایم ایکس کو ڈائریکٹلی دیں گے. ہم اس کی کسٹڈی رکھیں گے, وہ آپ کا مارجن اکاؤنٹ ہوگا, جو نفع نقصان ہوگا وہ اسی کے اندر آئے گا. جب آپ نے پیسے وڈرا کرنے ہوں گے آپ پی ایم ایکس کو درخواست ڈالیں گے اور پیسے وڈرا ہوں گے آپ کے. اور یہ جو ٹریڈ ہوگی یہ میں کروں گا بروکر کے پلیٹ فارم سے, اس کی اپلیکیشن سے, یا میں پی ایم ایکس پہ جاؤں گا ٹریڈ آپ اگر آپ سوفسٹیکیٹڈ ٹریڈر نہیں ہیں اور آپ کو ہیلپ چاہیے بروکر کی, تو آپ اپنے بروکر کے پاس جائیں. ان کے پاس ٹریننگ کی فیسلٹی ہے, وہ ویب بیسڈ ٹرمینلز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے ٹریننگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آج کل ینگ جنریشن ہیں, اگر آپ موبائل سیوی ہیں, ٹیک سیوی ہیں, تو آپ ایک ایپ ہے جو ہماری MT5 ایپ, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ ساری ٹریڈنگ اپنے موبائل فون سے آسانی سے کر سکتے ہیں. اتنی بائنگ اینڈ سیلنگ, کسی آپ کو بروکر کے پاس جانے کی, ان کا ٹرمینل استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. MT5 میٹا کوڈس ہے, یہ دنیا بھر میں ایک بہت لیڈنگ سافٹ ویئر ہے ٹریڈنگ کا. اس میں ساری چارٹنگ شارٹنگ کینڈل اسٹک, یہ وہ سارا کچھ, جتنے آپ سوفسٹیکیٹڈ ہیں اتنے سوفسٹیکیٹڈ. اس میں ایک وہ آسان یا سہل موڈ بھی ہے اور ایک ایڈوانس موڈ بھی ہے. اگر آپ ایک نووس ہیں تو آپ جو ایزی موڈ ہے ان کا, اس کے حساب سے بائنگ اینڈ سیلنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایڈوانس ٹریڈنگ اسٹریٹجیز وغیرہ کرنی ہے تو دین یو گو انٹو دی ایڈوانس موڈ. اٹس اے ورلڈ کلاس سافٹ ویئر, اٹس ناٹ سمتھنگ that we have developed, we have actually licensed it. بہت سارے ہمارے ویورز کو, خرم صاحب ابھی بھی ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار میں تو آئی کین جسٹ گو آؤٹ ٹو دا کارنر اسٹور اور جا کے میں, اگر مجھے ٹریڈنگ یا کموڈیٹیز پہ کوئی پوزیشن لینی ہے, کچھ کرنا ہے, میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں, سونا بھی میں مارکیٹ سے خرید سکتا ہوں. وائی شوڈ آئی ٹریڈ تھرو پی ایم ای ایکس, جو ایک ابھی بھی آئی نو ذرا اسٹبن ہیں ہم پاکستانی, ذرا عادت ہے چینج اپنی بڑی مشکل سے کرتے ہیں. سو کیوں, واٹ از دا کیس فار؟ دیکھیں, جب بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں نا, یو بیسکلی آر ٹرسٹنگ دا ادر پارٹی. اگر آپ نے کوئی کموڈیٹی خریدی ہے تو یو ٹرسٹنگ دا سیکنڈ پارٹی ٹو میک گڈ آن دیئر ڈلیوری. آپ نے فار ایگزامپل پرائس طے کی کہ یار میں مہینے بعد تم سے فلانی کموڈیٹی 100 روپے کی لے لوں گا, اس کی قیمت اگر 150 روپے ہو جاتی ہے, آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو کموڈیٹی دے گا؟ وہ کہے گا یار سوری غائب ہو گئی, چوری ہو گئی. ہاں بالکل. سو سب سے پہلا فائدہ پی ایم ایکس کے اوپر ٹریڈ کرنے کا یہ ہے کہ وی آر دا سینٹرل کاؤنٹر پارٹی فار ایوری ون, بائرز ایز ویل ایز سیلرز. وی گارنٹی کہ جو آپ کی ٹریڈ جس پرائز کے اوپر لاک ہوئی ہے اس کی ڈلیوری کو انشور کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسرا یہ وی آر ریگولیٹڈ. اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے آپ ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں, وی فیسیلیٹیٹ دا ریزولوشن آف دیٹ کمپلین. اگر ہم سے کوئی ایشو ہے, آپ SECP جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس کو جا کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ اس کی سنوائی آپ کرا سکتے ہیں ان کے ساتھ. اور تیسرا, آپ اگر ایک جو اکثر میرے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا براؤز کرتے ہوئے ہمیں اکثر یہ ایکسنیس اور آکٹا ایف ایکس اور اس طرح کے ٹریڈنگ پلیٹفارمس کے ایڈز نظر آتے ہیں, ان پہ اکاؤنٹ کھولنا بھی بڑا آسان ہے. وہ اکاؤنٹ کھولنا آسان ہے, جب آپ ڈبل شاہ کے پاس جاتے تھے پیسے ڈبل کرنے کے لیے تو بڑا آسان ہوتا تھا. نہ وہ آپ سے پوچھتا تھا آپ کا نام کیا ہے, باپ کا نام کیا ہے, کدھر رہتے ہو, کہتے پیسہ پکڑاؤ یار میں تمہیں ڈبل کر کے دے دوں گا ہفتے بعد, رائٹ. تو دیکھیں اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے. ایون دو وہ آپ کو اکاؤنٹ کھولنا بھی وہاں پہ بہت آسان ہوگا کمپیئر ٹو اس,
وہاں پہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ٹریڈنگ فیس بھی بہت کم ہے. اچھا یہ بھی ایک سوال اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ٹریڈنگ فیس کیوں زیادہ ہے, حالانکہ اٹس 0.009%, اٹس اے ٹائنی منسکول پرسنٹیج, رائٹ. اچھا لیکن وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ جب میں یہ ان ان ریگولیٹڈ گرے مارکیٹ بروکریج ہاؤسز کے اندر جا کے ٹریڈ کرتا ہوں تو فیس اس سے کم ہوتی ہے, لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پیسے بنانے کے اور بڑے حربے ہیں. سب سے آسان طریقہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو پیسے آپ ان کے پاس جمع کرواتے ہیں ان کو کبھی اس کے اوپر فلوٹ انکم وہ آپ سے شیئر نہیں کرتے. ہمارے پاس جو پیسہ جمع کراتے ہیں ہم اس کو ظاہر ٹریجری مینجمنٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو جو بھی ریٹرنز آتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا دے میک منی وتھ سلپیجز. آپ نے ایک آرڈر پلیس کیا, مارکیٹ میں کوئی اور قیمت ہے, بیچ میں انہوں نے اپنا ٹائنی اسپریڈ رکھ دیا. سو اس طرح کے بہت سارے اور طریقہ کار ہیں جن سے لوگ, آپ کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ سے کمیشن کم چارج ہو رہی ہے, لیکن ایکچوئل میں یو اینڈ اپ پیئنگ اے لاٹ مور منی. اور ورسٹ کیس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایشو آ جائے, بہت سارے لوگوں نے یہ FTX وغیرہ میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے کرپٹو ٹریڈنگ کے. FTX از گون بیلی اپ. آپ کے پاس پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے پاس کوئی ریکورس نہیں ہے. امریکہ والوں چلو پھر بھی کوئی کیس وغیرہ کر لیں گے کہ ان کو ہو سکتا ہے کچھ سنوائی ہو جائے ان کی, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے جو لوگ FTX واز ون آف دا لارجسٹ ایکسچینجز, رائٹ. یہی حال اس وقت اگر آپ بائنانس کو لے لیں یا آپٹافیکس کو لے لیں, ایکسنس کو لے لیں, یہ سارے اس وقت ریگولیٹڈ نہیں ہیں. جب یہ ریگولیٹڈ رجیم میں آ جائیں گے تب آپ ان کے اندر انویسٹ کریں, کیونکہ ناؤ یو نو کہ دیر از اے ریگولیٹر دیٹ از پرووائڈنگ دا کور. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا پلیز ان سے آپ گریز کریں. ریگولیٹڈ پلیٹفارمس. ایبسلیوٹلی. خرم صاحب تھینک یو سو مچ فار دی انٹائر ڈسکشن. بہت مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور میں بھی ذرا تھوڑا بہت مرکنٹائل ایکسچینج سے دور ہی رہتا تھا, بٹ ڈیورنگ دس کانورسیشن مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک بار پھر سے اپنی وہ پرانی کچھ کیا کہتے ہیں کاغذات فائل جھاڑ کے پھونک کے اس کو ذرا ایک بار پھر کھول کے دیکھتے ہیں. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور لاٹ آف پیپل وڈ آلسو بی انکریجڈ ٹو ڈائیورسفائی دیئر انویسٹمنٹ. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین. Thank you very much for having me, and I hope next year wheat and sugar is going to be part of your portfolio. That would be amazing, and I'm actually very excited. آپ نے وہی جو میں بھی ظاہر ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس پہ بلیم کر رہا تھا کہ یار بڑا ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, بٹ یو ہیو شون دی ادر سائڈ آف دا پکچر ایز ویل, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اف یو آر ایبل ٹو implement market mechanism there, ہمارے کسانوں کا یا اس ملک کی معیشت کا ایک بہت بڑا مسئلہ سالو ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. Inshallah. تھینک یو سو مچ سر, اینڈ تھینک یو فار واچنگ. آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ کو انجوائے کیا ہوگا. فل آف لرننگ ایز آلویز, اور ڈو کامنٹ, لائک, شیئر اینڈ آل. اینڈ یس وی انکریج یو کہ ظاہر ہے ایک سٹنگ میں تو انسان مکمل چیزیں نہیں سیکھ سکتا, بٹ وی انکریج یو کہ آپ کا سوچ کا دروازہ کھلا ہوگا. سو پلیز کیری آن ود دس مومنٹم آف لرننگ, اور سیکھتے رہیے. انٹرنیٹ پہ بہت ریسورس اویلیبل ہوتا ہے. آئی ایم شیور پی میکس کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو بہت ریسورس مل جائے گا, وہاں سے بھی آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر اس پلیٹ فارم پہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.